بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ دو اہم ڈیولپمنٹس آج ہوئیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ سارا دن ہیئرنگ چلتی رہی فواد چودھری کی، ایک طرف تو بیل کی اپلیکیشن تھی اس کی، دوسری طرف پولیس وہ لگے ہوئے تھے کہ جناب ہمیں اس کی مزید ریمانڈ چاہیے، جسمانی ریمانڈ چاہیے، اور ہر طرح کے بھونڈے بہانے کہ جی آواز میچ کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ حالانکہ ایک آدمی نے تقریر کی ہے، اس کی تقریر کی ویڈیو موجود ہے اور وہ یہ کہہ نہیں رہا کہ میں نے نہیں یہ کی، اور اس میں بھی کوئی ایسی خوفناک خطرناک بات نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ ایک دہشت گرد ہے، لہٰذا اس سے ہم نے بہت کچھ اگلوانا ہے، نکلوانا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہاں پہ انسانی حقوق قطعاً کسی قسم کی اس کی کوئی پرواہ نہیں کسی کو، جو آئین حق دیتا ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کسی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی نظام تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ججز اپنے ضمیر کے مطابق بات کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی جیسے یہی وقاص صاحب جو جج تھے، یہ انکلائنڈ نہیں تھے جسمانی ریمانڈ دینے میں، پہلے بھی انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا اور انکار کیا کہ مزید جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جائے گا، اور وہ وجوہات سامنے تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا، اور کیس کا میرٹ بھی یہی تھا۔ پہلے تو اریسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہتھ کڑی نہیں لگنی چاہیے تھی۔ اگر کسی نے یہ تقریر کی ہے تو اس کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے، مقدمے کے بعد آپ اس کے اوپر اس کا ہیئرنگ ہوگی، سنا جائے گا، اور اگر سزا ہوتی ہے تو پھر ہتھ کڑی بھی لگتی ہے یا جو بھی کرنا ہو۔ لیکن یہاں پہ پہلے ہتھ کڑی لگتی اور پھر اس کے بعد باقی بات چیت ہوتی، پھر سر پہ کپڑا ڈالا گیا، یعنی جو غلیظ ترین حرکتیں کی جا سکتی تھی وہ یہ حکومت اپنی پولیس سے کروا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام میں نفرت بڑھ رہی ہے۔ یہ جتنی بھی دفعہ یہ سارا جو کچھ ہوا ہے، یہ اس سے فائدہ نہیں ہوا، اس سے آپ کی پاپولیرٹی خراب ہوئی، کم ہوئی، عوام میں نفرت اور غم و غصہ آیا، پڑھا لکھا طبقہ لازماً اس سے بہت زیادہ متنفر ہوا کہ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ سو لازماً فواد چودھری کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس سے مزید اس حکومت کی سبکی ہوگی، اور عوام میں اس کے بارے میں ان معاملات کے بارے میں مزید نفرت پیدا ہوگی پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف۔ یہاں پہ فواد چودھری کا آج 2 دن کا مزید ریمانڈ ایکسٹینڈ کر کے دے دیا گیا۔ پولیس تو پتہ نہیں 6 یا 8 دن کا مانگ رہی تھی، لیکن 2 دن کا دے دیا۔ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انڈر پریشر، کیونکہ جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا، بعد میں سنایا، محفوظ کرنے کا بھی کوئی تک نہیں تھا کیونکہ یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ تو کیس تھا ہی نہیں، مگر یہ سارا چونکہ پریشر وغیرہ کا مسئلہ تھا تو ہو سکتا ہے کہ جج نے حکام بالا کو قائل کرنے کی کوشش کی ہو کہ بھئی اس میں بنتا نہیں ہے اور ہمیں آپ ذلیل نہ کروائیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ آپ ناجائز کام کروا رہے ہیں، لیکن ان کو کرنا پڑا۔ بصورت 2 دن اور مل گئے، اور اس میں اب پتہ چلے گا کہ فواد چودھری کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اگر تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح کی زیادتی جو پہلے یہ لوگوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں تو لازماً اس کا امپیکٹ مزید برا ہوگا اور نفرتیں بڑھیں گی۔ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے یہ سارا کچھ نفرتوں کو بڑھا رہا ہے، اور اگر کوئی ایسا احمق ہے بیٹھا جو سوچتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں واقعی اس سے بڑا احمق کوئی نہیں، کیونکہ ان چیزوں کا فائدہ ہے نہیں، ان چیزوں سے نقصان زیادہ۔ اور اگر یہ زیادہ اسٹریٹ فارورڈ رہتے اور اس طرح کی بدامنی نہ پھیلاتے، لوگوں کو ذلیل نہ کرتے، ہیومن رائٹس ان کے وائلیٹ نہ کرتے، تو شاید کچھ حالات ان کے لیے بھی بہتر ہوتے۔ لیکن اب یہ حکومت جو ہے بکھلائی ہوئی ہے، اس کے آسان خطا ہیں، اور یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے لوگ ان کے اوپر تف اور لعنت بھیج رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو منی گالا کا اس کا گھر ہے، وہاں سے تو انہوں نے چونکہ عمران خان رہ نہیں رہے تو وہاں سے سیکیورٹی وغیرہ ہٹا دی گئی ہے، لیکن لاہور میں کچھ سیکیورٹی ہے اور اس کو سیکیورٹی بڑھانی چاہیے۔ عمران خان نے بار بار کہا کہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ پھر کروایا جائے گا۔ ان حالات میں حکومت پنجاب کی ہو یا کوئی بھی، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مکمل طور پہ سیکیورٹی کا انتظام کرے۔ یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس میں وہ بچ جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ عمران خان کا نقصان ہوا اور ایسے نہیں۔ ایک تو یہ قومی نقصان، دوسرا یہ سب سے بڑی اس کا فیلئر ہوگا جو بھی اس وقت حکومت جو ہے وہ ذمہ دار۔ پہلے تو یہ کہتے رہے کہ جی پرویز الہی کے اتحادی ہیں، وہ چیف منسٹر تھے، لہذا ان کو ٹھیک ہے، اس نے بھی کمزوری دکھائی ہوگی، لیکن یہاں پہ
اب تو وہ بہانہ، وہ چیز ختم ہو چکی ہے، اور 100% سیکیورٹی کی ذمہ داری اس وقت انہی حکومتوں کی جو پنجاب میں ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کی ہے، اور اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ انہی کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ اب یہاں پہ جو عمران خان نے ایک آدھ دن پہلے بات کی، انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ قاتلانہ حملہ کروانے کے لیے اجرتی قاتل ان کا انتظام ہوا اور آصف زرداری کے ذریعے، اور آصف زرداری نے پیمنٹ کی۔ اب اس کے اوپر بلاول سیخ پا ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی وہ عدالت میں جائیں گے، بڑے شوق سے جائیں، ان کا حق بنتا ہے، لیکن کیا عمران خان کا حق نہیں ہے؟ اس میں دو چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ عمران خان کے اوپر پہلے قاتلانہ حملہ ہوا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ عمران خان اپنی FIR درج نہ کرا سکا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ عمران خان ابھی تک GIT سے کوئی نتیجہ حاصل نہ کر سکا، کسی پہ کوئی الزام ثابت نہ ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کی کچھ شمولیت اس میں ہے، حکومت کی کوئی نہ کوئی کارگزاری اس میں ہے۔ چنانچہ حکومت کے کارندوں میں اگر کوئی اس کام میں مہارت رکھتا ہے، کوئی ایسا جس کا پیسہ لین دین، خرید و فروخت، تو وہ خرید و فروخت کا کام آصف زرداری صاحب سے پہلے بھی کرواتے رہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب بھی پنجاب میں حکومت بدلنے کا کوئی قصہ آیا یا پنجاب میں کوئی ووٹ آف کانفیڈنس کی بات چلی، زرداری صاحب بیگ اٹھا کے فوراً وہاں پہنچتے رہے، ان کے ساتھ ان کے وزیر وغیرہ، اور خرید و فروخت کی بات، اور یہ عام لوگ کہتے رہے، یہاں پہ جو MNAs MPAs وغیرہ جن کو اپروچ کیا گیا وہ بتاتے رہے کہ ہمیں پیسہ آفر ہو رہا ہے۔ سو ایک طرف تو پیسے کے لگانے کا کوئی ایسی نئی بات نہیں عمران خان نے کی، وہ موجود ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ معاملات اس طرح، جیسے مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا الزام ہمیشہ لوگ لگاتے رہے ہیں، ایون بے نظیر کا آصف زرداری کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آصف زرداری نے اس پہ تو کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی کے اوپر جا کے تو بلاول نے یا کسی نے دعویٰ کر دیا ہو ان پہ جا کے، آفٹر آل بلاول کی ماں تھی، قتل ہوئی، تو اس کا بنتا تھا نا کہ جا کے کسی پہ یہ بھی الزام دھرتے، کسی کے اوپر جا کے FIR درج کراتے کہ جناب یہ فلاں نے یہ کیا ہے، اور جو الزام اس کے والد پہ لگا رہے ہیں لوگ، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ان پہ اوپر جا کے مقدمہ کرے کہ میرے والدہ کا قتل تو ہوا لیکن میرے والد پہ الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ لیکن وہ یہ نہیں کرتے کیونکہ وہاں پہ ان کو یہ ڈرامہ بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر حقیقی خطرہ ہے عمران خان کو، اور وہ برملا کہہ رہا ہے، صرف وہ نہیں کہہ رہا، بہت سارے اینالسٹ، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو قتل کا پہلی ایفرٹ جو ناکام ہو گئی اس کا ازالہ کرنا ہے۔ یا تو یہ ہو نا کہ یہ خیالی بات ہو کہ عمران خان ایسے ہی ایک خیال بیان کر رہا ہے، وہ تو نہیں ہے۔ ایک تو پریکٹیکل یہ چیز ہو چکی ہے جس میں سے وہ گزر چکا ہے ایک دفعہ، تو اب تو نیچرلی وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس سے تسلیم کرنا پڑے گا، اور یا حکومت جو ہے وہ اس کا حل نکالے، قاتلوں کو سامنے لے کے آئے۔ جس کو ایک کو پکڑا ہوا قتل کیا وہ اس کا تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے، وہ نوید لڑکا جس کو پکڑا ہوا انہوں نے، وہ پسٹل ضرور اس کے پاس ہی، اس نے ایک آدھ فائر کیا، لیکن یہاں تو 11 لوگ زخمی ہوئے اور ان کی ٹانگوں وانگوں پہ لگے۔ جو نیچے ٹرک سے نیچے کھڑا فائر کرے وہ منہ پہ تو مار سکتا ہے، ٹانگوں پہ تو نہیں مار سکتا۔ سو یہ بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں حکومت کی بدنیتی نظر آتی ہے، اور عمران خان اگر انصاف مانگنا چاہے تو وہ کہاں جائے پھر؟ اور اگر وہ اپنے خدشات کا اظہار کرتا ہے تو اس کو وہ حق بجانب ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بیت چکی ہے۔ یہ اب ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے اس کے خدشات کو غلط ثابت کرے۔ آصف زرداری صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ بتاتے کہ عمران خان آپ کو یہ اگر کسی نے کہا ہے تو غلط کہا ہے، میں اس چیز میں ملوث نہیں ہوں، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے بتائیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جہاں آصف زرداری کو خود اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے ملک پاکستان کے عوام کا کانفیڈنس لینا چاہیے۔ لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کی زبانی باتوں سے یا ہم عدالت میں جا رہے ہیں ہم یہ کر، ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ واقعہ ہو چکا ہے پہلے، تو کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے اس کا۔ سو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا قصہ نہیں ہے جس کے اوپر بڑی دھمکی دی جائے عمران خان کو۔ عمران خان نے جو کچھ بات کی ہے وہ اس نے اپنے خدشات اور اپنی جان کو خطرات کی روشنی میں کی ہے۔ اس کے علاوہ آج مریم نواز پہنچ گئی، اور مریم نے جو انہوں نے ایک بڑا ہجوم اکٹھا کرنے کا نعرہ لگایا تھا، کریں گے، اتنا بڑا تو نہیں لیکن بہرحال 7-8 ہزار لوگ ہوں گے یا 6-7 ہزار ہوں گے، مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے اس کا، لیکن کیوں یہ استقبال؟ کیوں؟ اس لیے
کہ وہ بہت بڑا کوئی مارکا سر کر کے آئی ہے، اس لیے کہ انگلینڈ میں لندن میں تھی اور ارشد شریف کے قتل کا الزام ان کے اوپر لگ رہا تھا وہاں پہ، اس وجہ سے کہ یہ وہاں پہ سرجری کے نام پہ اور لندن کی سڑکوں پہ موج میلے کرتے نظر آئے، جبکہ پاکستان میں لوگ مہنگائی سے مرے ہوئے ہیں۔ کیا ایسی چیز تھی جس کا پی ایم ایل این یہ مظاہرہ کرنا چاہ رہی تھی کہ بہت بڑی اچیومنٹ کے بعد ان کے کوئی لیڈر واپس آ رہے ہیں؟ تو یہ کوئی تک میری سمجھ سے بالا تر تھا جو کچھ بھی کہا گیا۔ پارٹی کے اندر پہلے ہی مسائل ہیں، کیونکہ مریم کی یہ اجارہ داری، اس کا یہ عہدہ، یہ نظر نہیں آتا، یہ جو بھی لوگ دیکھتے ہیں ان کے اپنے، ان کو اس چیز پہ شکایت ہے، پارٹی کے باقی لوگوں کو، سینئر رہنما کو۔ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب بھی قربانی، بھاگ دوڑ، ان کے بیگیج اٹھانا، یعنی دوسرے لفظوں میں کرپشن یہ کریں اور اس کی صفائیاں ہم پیش کرتے رہیں، وہ تو چل ہی رہا تھا، اب مریم کا بیگیج بھی وہ اٹھائیں۔ سو پارٹی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب محنت ہم کریں، اور جب کوئی عہدہ پارٹی کا دینے کی ضرورت پڑتی ہے یا وہ وقت آتا ہے تو اس میں ان کو شریف خاندان سے باہر کو نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ بھی مسائل ہیں۔ سو ایک مجمع لگا دیا، آتے ہی کہہ دیا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب پہ ہمیں پورا اعتماد ہے، جبکہ وہ پچھلے 3 ماہ میں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے ملک کا 3-4 مہینوں میں۔ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں جو ساری ہیں، یہ نہ پہلے ان لوگوں نے کبھی سچ بولا ہے نہ اب بولیں گے، اسی طرح جھوٹ کے بہلاوے سے پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کریں گے۔ خدا کرے کہ یہ ان کو کچھ سوجھ بوجھ، ان کو عقل آئے اور ان کو اندازہ ہو کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ سوچ ان کی یہ ہے کہ یہاں پہ معاشی ایمرجنسی کے طور پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اور 1 آدھ سال کی توسیع لے لیں، کیونکہ حکومت چھوڑنا بڑا مشکل ہے، وہ دل نہیں چاہ رہا ان کا، لہذا ہر طرح کے ہیلے، بہانے، وسیلے، یہ کام کیا جا رہا ہے، اور اس میں اس چیز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تھوڑا رستہ صاف کرنے کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ پلانز بنائی جا رہی ہیں کہ بڑے پیمانے پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور اس میں خوف و ہراس پھیلائی جائے، جیسے ابھی فواد چودھری کے ساتھ ہو رہی ہے، اس سے پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ، شہباز گل وغیرہ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ سو گرفتاریوں کی ایک پلان چل رہی ہے، اور پھر بھرپور طریقے سے دبا کے مقدمات بنانے کا سوچا جا رہا ہے۔ سو مقدمات آپ نے دیکھا کہ فرح حبیب پہ کس طرح FIR درج ہوئی، یعنی مقدمہ تو وہ پی ٹی آئی والا بندہ کوئی یوں دائیں دیکھتا ہے نا تو کہتے ہیں جی یہ دیکھ کے فلاں چیز کی وائلیشن ہو گئی، لہٰذا اس پہ مقدمہ کر دیں۔ تو FIR درج کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دھڑا دھڑ، اور پھر مختلف جگہوں پہ کر کے تو یہ ان لوگوں کو خوار کر رہے ہیں۔ کوشش ان کی یہی ہوگی کہ الیکشن کا یہ کیمپین شروع ہوتی ہے، اگر تاریخیں مقرر ہو جاتی ہیں اور الیکشن اگر صوبائی اسمبلیوں کے ہو ہی گئے تو ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ عمران خان کو باہر نہ نکلنے دیا جائے، کیمپین نہ چلا سکے۔ اس کے لیے بے شک اس کو گرفتار کر لیا جائے یا نااہل کر دیا جائے یا کوئی پابندی لگا دی جائے، یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کریں گے۔ اور اس میں بیانیہ جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ جتنی بھی معاشی تباہی ہے یہ عمران خان نے پھیلائی ہے۔ اسی اثنا میں اس چیز کے اوپر مناظرے کی ایک آفر کی اسحاق ڈار نے کہا کہ جی میرے ساتھ آ کے اوپنلی مناظرہ کر لیں، اور جو ترین صاحب ہیں، ان کے منسٹر جو تھے شوکت ترین، انہوں نے وہ مناظرے کا چیلنج قبول بھی کیا ہے، اور دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا واضح، بڑا ضروری ہے کہ ان کے جھوٹ کو بے نقاب کیا جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ تباہی کس نے مچائی ہے۔ میرے نقطہ نگاہ سے تو یہ ساری تباہی، اس کا پیش خیمہ، اس کا ابتدا، اس کی وہ رجیم چینج ہے، اور اصل مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے رجیم چینج کا یہاں پہ خوفناک قسم کا ڈرامہ رچایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔